بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف مفسر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفطار کی آیت مبارکہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں وضاحت میں ایک خوبصورت واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا، اے حضرت انسان، اے میری خوبصورت مخلوق، اے میرے شاہکار، تجھے مجھ سے کس نے دور کیا، کس بات نے، کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ اس کے ضمن میں ایک خوبصورت بات نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک عورت تھی، اس عورت کا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ عورت کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرا شوہر دوسرا نکاح کرے۔ وہ اس بات کا فیصلہ کروانے کے لیے وقت کے قاضی کے پاس گئیں اور جا کے عرض کی، اے قاضی صاحب، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ قاضی صاحب نے شریعت مصطفیٰ کی بات کی اور کہا کہ شریعت محمدی میں 2، 3، 4 تک کی گنجائش ہے، تجھے اس پر کیا اعتراض؟ اب چونکہ وہ عورت باپردہ تھی اور حسن میں بھی کمال کے درجے کی تھی، خوبصورت عورت تھی، اس عورت نے قاضی صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے عرض کی، اے قاضی صاحب، اگر شریعت کی حدیں، پابندیاں، رکاوٹ نہ ہوتی تو میں اپنا پردہ، اپنا حجاب ہٹاتی اور پھر آپ سے پوچھتی کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے وہ کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھائے تو کیوں اٹھائے؟ بس یہ کہنا تھا تو وہیں ایک مرد کامل، ایک فقیر، ایک درویش موجود تھے۔ انہوں نے ایک آہ بھری اور چیخ ماری اور زمین پر بے ہوش ہو گر پڑے۔ چند لمحوں کے بعد جب توقف ہوا، جب افاقہ ہوا، جب طبیعت بحال ہوئی تو کسی نے عرض کی، بابا جی، آپ زمین پر بے ہوش ہو کے کیوں گرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تم نے اس عورت کی بات کو نہیں سنا، اس عورت نے کیا کہا؟ عرض کی، حضور نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے فرمایا، جب اس عورت نے یہ کہا تھا کہ جس کی پہلی بیوی اتنی خوبصورت ہے وہ کسی غیر مرد کی، کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھائے تو کیوں اٹھائے، اور اگر کسی کا خوبصورت شوہر ہو تو وہ کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھائے تو کیوں اٹھائے؟ تو میری نگاہ، میری توجہ فوراً خالق کے ارض و سماوات کے حسن کی طرف چلی گئی۔ تو غیب سے ندا آئی، صدا آئی، اے میرے بندے، اگر خالق اور مخلوق کا، ساجد اور مسجود کا، عابد اور معبود کا اگر درمیان میں پردہ، حد نہ ہوتی تو میں سارے پردے ہٹاتا اور پھر تجھ سے پوچھتا کہ جس کا خالق حسنوں کا مالک ہے، اتنا حسین ہے، وہ اس حسن مطلق کو چھوڑ کر کسی اور حسن کی طرف نظر اٹھائے تو کیوں اٹھائے؟ اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں میں ہمیشہ جلوہ یار کو قائم رکھے اور اسی حسن مطلق کا فریفتہ رہنے کی، قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وما علینا الا البلاغ المبین۔